مصیبت تو قبروں کے اندر ہے۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ جب قبروں کو دیکھتے تو فرماتے، اوپر سے یہ قبریں کیسی بھلی لگتی ہیں، مگر مصیبت تو ان کے اندر ہے۔ اللہ اللہ، اے اللہ کے بندو، دنیا میں مشغول نہ ہو جاؤ، بے شک قبر عمل کا گھر ہے، نیک اعمال کر لو، ان سے غفلت مت برتو۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ گپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ قبر کا منظر سب سے ہولناک ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعی حقیقت ہے۔ بظاہر قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوتا ہے، مگر ان قبروں کے اندر کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ قبریں اوپر سے صرف مٹی کا ایک ڈھیر نظر آتی ہیں، مگر ان کا اندرونی معاملہ انتہائی تشویشناک ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا۔ اللہ پاک کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے۔ قبر کا سب سے پہلا کلام، حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی سے قبر سب سے پہلا کلام یہ کرتی ہے، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، یہ وہ ہے جو میں نے تیرے لیے تیار کیا، بتا تو نے میرے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاکی پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سدائی، ابل نے کام آنا ہے۔ یہ روایت جو آپ نے پہلے سنی اشعار سے پہلے، یہ ترمذی شریف کتاب الزہد اور باب ہے ما جاء فی ذکر الموت، صفحہ نمبر 554 ہے، حدیث نمبر 2308 ہے۔ مردے کو 3 دن بعد دیکھو تو امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک بار اپنے کسی ساتھی سے فرمایا، بھائی موت کی یاد نے میری نیند اڑا دی، میں رات بھر جاگتا رہا اور قبر والے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اے بھائی، اگر تم 3 دن بعد مردے کو اس کی قبر میں دیکھو تو دنیا میں لمبے عرصے تک اس کے ساتھ رہے ہونے کے باوجود تمہیں اس سے وحشت ہونے لگے گی۔ تم اس کا گھر یعنی اس کی قبر کا اندرونی حصہ دیکھو، جس میں کیڑے رینگ رہے ہیں اور بدن کو کھا رہے ہیں، اس کے بدن سے پیپ جاری ہے، سخت بدبو آ رہی ہے، اس کا کفن بوسیدہ ہو چکا ہے۔ ہائے ہائے، غور تو کرو، یہی مردہ جب زندہ تھا تو خوبصورت تھا، خوشبو اچھی استعمال کیا کرتا تھا، لباس بھی عمدہ پہنا کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ پر رقت طاری ہو گئی، آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ قبر کی دل دہلانے دینے والی کہانی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔
وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر کرنے لگے۔ کسی نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہیں؟ فرمایا، ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کہ آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، یہ بھی بتا۔ قبر کہنے لگی، میں اس کی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب؟ گناہگار ہوں میں، لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے، مجھ کو نہ دے سزا رب۔